السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کی جہادی کوششوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہم اسی طرح اسلامی معلومات اور اسلامی خوبصورت دلچسپ واقعات آپ کے سامنے لا سکیں۔ غزوہ احد میں سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ان خواتین کے ساتھ میدان جہاد کی طرف روانہ ہوئیں جو شریک جہاد ہونے کے لیے اپنے گھروں سے نکلی تھی۔ سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے پیش نظر یہ تھا کہ زخمیوں کا علاج معالجہ کیا جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے اور مجاہدین کو پانی پلایا جائے۔ واقعی کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا مجاہدین کو پانی پلاتی اور زخمیوں کا علاج معالجہ کرتی تھیں۔ غزوہ خیبر میں 20 خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک جہاد ہوئی۔ سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان میں شامل تھی۔ ان کے بیٹے ایمن رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خیبر میں شریک نہ ہو سکے۔ سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کا غزوہ خیبر میں شریک نہ ہونا بڑا ناگوار گزرا۔ انہوں نے اپنے بیٹے ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کو بزدل اور ڈرپوک کہہ کر انہیں ہار دلائی۔ حالانکہ سیدہ ایمن شاہ سوار صحابہ کرام میں سے تھے، بڑے بہادر اور نڈر جنگجو تھے۔ دراصل ان کا گھوڑا پانی ملا آٹا پی جانے کی وجہ سے بیمار ہو گیا۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ اشعار کہے۔ جب ایمن کی والدہ نے اسے کہا کہ تم بزدل ہو، تم خیبر کے شاہ سواروں کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوئے، ایمن نے بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ دراصل اس کے گھوڑے نے پانی ملا ہوا آٹا کھا لیا تھا، جس سے اس آٹے میں خمیرہ پیدا کرنا مقصود تھا۔ اگر اس کے گھوڑے کی یہ حالت نہ ہوتی تو ضرور جنگ میں بہادری کے جوہر دکھلاتا، لیکن اس کے گھوڑے نے اسے بہادرانہ کردار ادا کرنے سے روک دیا۔ غزوہ احد کے دوران میں جب ابلیس نے یہ افواہ پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں شہید کر دیے گئے ہیں تو یہ اندوناک خبر سن کر لوگ افسردہ ہو کر بکھر گئے۔ بعض لوگ تو میدان چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے اور اپنے گھروں میں داخل ہو گئے۔ ان کی بیویاں ان سے کہنے لگی، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا یہ صورتحال دیکھ کر غصے سے بھر گئیں۔ وہ میدان چھوڑ کر مدینہ منورہ آنے والوں کے چہروں پر مٹی پھینکتے ہوئے کہتی، یہ تم نے کیا کیا؟ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلنا مردوں کا کام نہیں، تم گھروں میں بیٹھو، چرخہ کاتو، تلواریں ہمیں دو، ہم میدان میں دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ بلا شبہ سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ بہت بڑا بہادرانہ موقف تھا۔ جنگ موتا جمادی الاولیٰ 8 ہجری کو وقوع پذیر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر مقرر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر میدان جنگ میں یہ جام شہادت نوش کر جائے تو جعفر بن ابی طالب کو امیر لشکر بنا لیا جائے، اور جب وہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر لشکر بنا لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کا جھنڈا سیدنا زید بن حارثہ کے سپرد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا پکڑا اور بہادری و جوان مردی سے میدان جنگ میں دشمن سے نبرد آزما ہوئے اور داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ جب ان کے شہید ہونے کی خبر سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو پہنچی تو انہوں نے اپنے خامد کی شہادت پر ثواب کی نیت سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور اپنے بیٹے اسامہ بن زید کو صبر کرنے کی تلقین کی اور انہیں بہادری اور ثابت قدمی کا درس دیا تاکہ وہ مشرکین سے اپنے باپ کا بدلہ لے سکے۔ سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کی تقدیر کے سامنے صبر و رضا کے ساتھ سر تسلیم خم کر دیا۔ بلا شبہ یہ ان کا ایک مثالی کردار تھا۔ 8 ہجری ماہ شوال میں فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی طرف رخ کیا۔ سیدنا ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بھی لشکر اسلام کے ساتھ تھے۔ میدان جنگ میں زور کا رن پڑا، مجاہدین کے پاؤں اکھڑ گئے، بیشتر مجاہدین دہشت زدہ ہو کر ادھر ادھر بکھر گئے، لیکن سیدنا ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی میدان میں جم کر دشمن کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 7 مجاہدین میدان میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے، اور 8ویں مجاہد نے داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جو 7 سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 ہجری میں وفات پا گئی۔ اللہ ان سے راضی اور اپنے اللہ کریم سے راضی۔